بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. ناظرین دعا اور دوا کے آج کے شمارے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر سے حاضر خدمت ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر رسول. ناظرین دعا بہترین عبادت ہے، بلکہ دعا تو خالص عبادت ہے. دعا نجات کی ایسی کنجی ہے کہ مصیبتوں کو ختم کر دیتی ہے، پریشانیوں کو ٹال دیتی ہے اور تقدیر کو بدل دیتی ہے. دعا باب رحمت ہے اور مومن کا اسلحہ. دعا دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا خدا کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے. دعا کو نصف عبادت بھی کہا جاتا ہے اور انبیاء کا اسلحہ بھی دعا ہی ہوتا تھا. ناظرین دعا بلا کو ٹالتی ہے اور تقدیر کو بدلتی ہے. اسی سلسلے میں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ پروگرام تاکہ ہم دعاؤں کے ذریعے آپ کی رہنمائی کر سکیں اور آپ کو بتا سکیں کہ کیسے موقعوں پر کس وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے، کون سے اذکار کرنے چاہیے تاکہ آپ کو آپ کی پریشانیوں کا حل مل جائے. ناظرین فون نمبرات آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. یہ براہ راست پروگرام ہے. آپ ٹی وی اسکرین پر آپ کی ٹی وی اسکرین پر فون نمبرات موجود ہیں 180041922154 اور ایک اور نمبر ہے 9989997532 ان نمبروں کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. مفتی صاحب مفتی شیخ عبدالرحمن ازہری صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور آپ کی رہنمائی کریں گے. مفتی صاحب السلام علیکم. مفتی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ناظرین جی مفتی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ مفتی صاحب، خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے پروگرام میں. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور ہماری اور ہمارے ناظرین کی رہنمائی کریں گے. مفتی صاحب دعا کے لغوی معنی اصل میں کیا ہے؟ دعا کس چیز کو کہتے ہیں؟ انشاءاللہ دعا کہتے ہیں، دعا کے لفظی معنی ہیں پکارنا. دعا یدعو سے دعا ہے، اس کا مطلب پکارنا ہے. اور دعا کو دعا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اسی کے ذریعے سے اپنے رب کو پکارتا ہے. بالکل اسی وجہ سے دعا کو دعا کہتے ہیں اور یہ بہترین عبادت ہے. اور دعا یہ ایک ایسا ہتھیار ہے مومن کے لیے کہ یہ ہر مقام پہ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے کام آتا ہے. وہ چاہے خوشی میں ہو، غم میں ہو، ہر موقع پر یہ دعا بطور ہتھیار مسلمان کے کام آتا ہے اور یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بھی ہے. دعا کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ دعا کی تعلیم دی ہے. بلکہ پورے قرآن کا خلاصہ اگر ہم دیکھیں سورہ فاتحہ کا بنیاد یہی ہے کہ اس میں دعا کی تعلیم دی گئی ہے. شروع میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اس کے بعد ہمیں دعا کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اللہ سے دعا کس طرح کیا کریں. دعا کے آداب بھی بتائے گئے ہیں کہ جب بھی دعا کریں تو پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اس کے بعد آپ اپنا مقصد پیش کریں. اور دعا کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ غفلت کے ساتھ دعا نہ کریں، حضور قلبی کے ساتھ بالکل متوجہ ہو کر دعا کرنی چاہیے. بالکل. جی مفتی صاحب یہ لائیو پروگرام ہے. ناظرین آپ فون نمبرات کے ذریعے ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اسی سلسلے میں ایک کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں بھائی میں علی گڑھ سے بول رہی ہوں، نگار خان. جی صاحبہ بتائیے. پہلے ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے برائے مہربانی. ہلو آپ ٹی وی ہاں کی بھائی آواز. میں علی گڑھ سے بول رہی ہوں، میں نگار خان. جی ہاں 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 بھائی ٹی وی کے بعد بن جائے بھائی. جی جی بولیے بولیے، ہم سن رہے ہیں آپ کو. ہاں بھائی میری بیٹی کے رشتے کے لیے میں چاہ رہی ہوں، کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں اور کوئی دعا کر دیں ذرا. ٹھیک ہے. ہاں اور میرے بچے کی تھوڑی کامیابی کے لیے، میرا بچہ یہ فائنل ہے، اس کے ساتھ اس کے لیے دعا کر دیں مولوی صاحب. ضرور. اور مولوی صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سن رہے ہیں آپ کو؟ جی مفتی صاحب سن رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ کو ضرور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب نگار صاحبہ کا علی گڑھ کا مسئلہ ہے کہ بیٹی کے رشتے کا مسئلہ ہے. دعا کر دیجئے، دعا کے لیے کہا ہے اور کوئی دعا پڑھنے کے لیے بتا دیجئے تاکہ وہ خود بھی دعا پڑھ لیں. جی
اور ساتھ میں ان کے بچوں کا ایگزام بھی ہے, کسی بچے جی. کا ایگزام ہے, اس میں بھی وہ کامیابی جی. چاہتی ہیں. جی, رشتے کے لیے یہ ہے کہ جس کا رشتہ نہ ہو رہا ہو وہ یہ عمل 3 مہینے تقریباً کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہی رشتہ ہو جائے گا. اگر نہ ہو تو اس کو رشتہ ہونے تک جاری رکھیں. بہت زیادہ مجرب عمل ہے. قرآن شریف ہمارے لیے بہت بڑی رحمت ہے, برکت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ جو قرآن ہے اس کے ذریعے سے ہم شفا اور رحمت مومنوں کے لیے نازل کرتے ہیں. تو یہ قرآن ہمارے لیے سراپا رحمت ہے, سراپا برکت ہے. اسی قرآن کے ذریعے سے ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں, یاد رکھیں کہ سورہ اخلاص ہر کوئی یاد رکھتے ہوں گے بلکہ پڑھتے ہوں گے نماز میں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد, یہ جو سورہ قل هو اللہ احد ہے, سورہ اخلاص ہے, اس کو روزانہ سونے سے پہلے 40 مرتبہ پڑھ لیا کریں. 40 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے روزانہ. جی. اول آخر درود شریف پڑھنا ہے 3 مرتبہ. یہ 3 مہینے کم سے کم کرنا ہے, یا اس کے بعد جب تک رشتہ نہ ہو اس وقت تک کنٹینیو کر سکتے ہیں. اللہ کی ذات سے امید ہے, اس کی رحمت سے امید ہے کہ 3 مہینے سے پہلے رشتہ ہو جائے گا. آپ آزما کر دیکھیں, قرآن کی رحمت اور برکت سب کے لیے عام ہے. یہ بہترین وظیفہ ہے. اور اپنے فرزند کے لیے یہ کہیے جب بھی وہ امتحان کے لیے جائیں تو جانے سے پہلے یا رافعو, یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے بڑے خوبصورت نام ہیں, تم لوگ اسی کے ذریعے سے, انہی ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارو. تو اللہ تعالیٰ کا یہ خوبصورت نام ہے رافعو, یا رافعو کر کے پڑھنا ہے. امتحان کے لیے جیسے نکلیں, گھر سے نکلیں, امتحان گاہ پہنچنے تک, پیپر ملنے تک, لکھنے سے پہلے تک جو ہے اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ چاہے تو بہت اچھے نمبرات سے پاس ہوں گے. جی مفتی صاحب, یہاں پر میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا, اگر کسی وجہ سے بچہ نہیں پڑھ پائے تو کیا اس کی والدہ یا اس کے گھر والے, اس کے والد پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں, پڑھ کے ان کے حق میں دعا کر سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ وہ جو امتحان کے لیے جا رہے ہیں وہ بچے جاتے وقت راستے میں رہتے ہیں تو پڑھنے میں کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی, پڑھنا چاہیے. ایک اور بات یاد رکھیں, ابھی میں نے جو کہا ہے سورہ اخلاص پڑھنے کے حوالے سے رشتے کے لیے, یہ لڑکی کو پڑھنا ہے, جس کو رشتہ ہونا ہے اس لڑکی کو پڑھنا ہے. اور لڑکیوں کے, خواتین کے جو خاص ایام ہوتے ہیں, پیریڈز کے دن ہوتے ہیں, اس میں لفظ قل ہٹا کر باقی صورت کو ذکر کی نیت سے پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. یعنی اللہ احد یہاں سے باقی پوری صورت پڑھیں. جی بالکل سمجھ قل گئے. هو اللہ احد یا اللہ احد یہاں سے پڑھ سکتے ہیں. ہمیں امید ہے نگار خان صاحبہ آپ کو آپ کے سوالات کے جواب مل گئے ہوں گے. ویسے پہلے بھی آپ نے 1-2 بار فون کیا ہے, اور بار بار میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ ٹی وی کی آواز بند کر دیں. شاید آپ کے ذہن سے نکل گیا, لیکن پھر بھی ہم نے آپ کا سوال لے لیا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو حضرت, آپ اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے مجھے صرف آپ کے یہاں کے ٹی وی کی آواز آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ نہیں لائن ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے پلیز. ہلو جی السلام علیکم, بولیے. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے پہلے. ہلو ہلو جی بولیے, ہم سن رہے ہیں آپ کو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کر رہے ہیں آپ برال ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. برال آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. مفتی صاحب, پچھلے کچھ سوالات ہمارے پاس موجود تھے جن کا ہم جواب نہیں دے پائے تھے وقت کی کمی کی وجہ سے, جس میں کچھ سوال کامن تھے, جیسے کسی ایک ناندید سے شیرین صاحبہ کی بہن کے رشتے کا مسئلہ تھا. وہ چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی خیر ہو, اور پیسوں کا معاملہ تھا کہ پیسے نہیں ہو پا رہے ہیں. ایک نظام آباد سے بھائی کا فون تھا, ان کے 15 سال کے بچے کی یادداشت بہت کمزور تھی, اس کے لیے ان کو کوئی
دعا بتا دیں, کیونکہ ان کا مسئلہ میں یوں لے رہا ہوں کیونکہ ان کی بھی بیٹی کا رشتہ کا مسئلہ تھا, تو وہ بھی اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے کوئی دعا چاہتے ہیں. جی جی, رشتے کے حوالے سے ابھی میں نے عرض کیا کہ سورہ اخلاص جو ہے 40 بار پڑھنا ہے, 3 مہینے تک اس کو جاری رکھنا ہے. انشاءاللہ اس سے پہلے ہو جائے گا رشتہ اللہ نے چاہا تو, یا جب تک رشتہ ہو اس کو جاری رکھیں, انشاءاللہ اس کے اثرات بہت جلد دیکھیں گے. بالکل. اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ امتحان کے لیے نہیں, بچے کی, بہرحال مفتی صاحب میں وہ سوال لے لوں گا آپ سے, دوبارہ میں دہراؤں گا, آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں پہلے. السلام علیکم. جی 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 بالکل. ہلو, کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو, السلام علیکم. ہلو جناب ٹی وی کی آواز بند کر دیے, آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے, آپ اپنا مسئلہ بیان ہلو. کیجیے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہلو, حضرت ایسے بات نہیں ہو پائے گی, آپ سلام کرتے رہیں گے, ہم جواب دیتے رہیں گے, اور آپ کی ٹی وی کی آواز آن ہے. میں سب سے بارہا گزارش یہ کرتا ہوں کہ ٹی وی کی آواز برائے مہربانی بند کر دیجیے. ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا ہے کہ آپ کی کال لگے بھی اور آپ کا جو ہے بات ٹی وی کی آواز بالکل بند ہے سر. اب بند ہو گئی آپ کی ٹی وی کو. بتائیے کیا مسئلہ ہے. ہلو, جی بتائیے, آپ, میں سن رہا ہوں آپ کو. ہلو, نہیں, آپ کی ٹی وی کی آواز حضرت بند نہیں ہے, میں نہیں سن پا رہا ہوں آپ کو. 3 لڑکے ہیں, تینوں میرے دارالعلوم میں ہیں. جی 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 بتائیے حضرت. بالکل بند ہے جی. بتائیے مسئلہ, ان بتائیے. کو اللہ تعالیٰ عالم بنا دے. سب سے بڑا جو ہے نا وہ پیچھے ہے بہت. بڑے والے لڑکے کے لیے کچھ بتا دو پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے. جو بڑے والا لڑکا ہے وہ پڑھنے میں تھوڑا سا کمزور ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ضرور جواب کوئی دیں دعا گے. بتا دیجیے. ضرور بتائیں گے جناب, آپ کو ضرور جواب بتائیں گے اس کا. ناظرین, میں بار بار گزارش کرتا ہوں اپنے تمام ناظرین سے کہ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹی وی پر ہی اپنی آواز سن لیں گے, لیکن ایسا نہیں ہو پاتا ہے, کیونکہ ہماری بات ہونے کے تقریباً 10 سیکنڈ کے بعد آپ کی آواز اور ہمارا جو بھی جواب ہوگا وہ آپ کی ٹی وی پر نشر ہوتا ہے. 10 سیکنڈ کا فرق ہوتا ہے, اس لیے آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا ہے. ٹی وی کی آواز بند کرنی ہے, اس کے بعد جب آپ کا مسئلہ پورا ہو جائے ٹی وی پر ہی اپنا جواب سن لیجئے. فون نمبرات آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں, 180041925154 اور 9989975324. اسی سلسلے میں ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی, محمد یوسف جموں کشمیر سے بول رہا ہوں. جی بتائیے جناب, کون سا, آپ کہاں سے؟ جی بتائیے. ہلو. جی بالکل بتائیے جناب, کون سا, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو. میں جناب سن رہا ہوں آپ کو, مفتی صاحب بھی سن رہے ہیں, آپ اپنا مسئلہ تو بتائیے. ہلو. جی مفتی صاحب, اس سے پہلے جو مسئلہ تھا دارالعلوم میں ان کے تینوں بچے پڑھتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ دارالعلوم میں اپنے بچوں کو پڑھائیں اچھے سے. بڑا بیٹا پڑھائی میں کمزور ہے, اس کے پڑھنے کے لیے کچھ وظیفہ چاہتے ہیں, اور تینوں بچوں کی عالم بنے ان کے, اس کے لیے کوئی دعا بتا دیں. جی, بہت خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ, آپ نے اپنے تینوں فرزند کو علم دین کے لیے آپ نے وقف کیا ہے. یہ بہت بڑی قربانی ہے آج کے دور کے لیے, جبکہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی طرف جائیں, دیگر معاشی فیلڈ سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان کی طرف آگے بڑھیں. یہ رجحان ہوتا جا رہا ہے, تو آپ نے دینی تعلیم کی طرف جو اپنے تینوں لڑکوں کو بھیجا ہے, یہ بہت بڑی قربانی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر دے. اور یہ ایک وظیفہ یاد رکھیں, آپ اپنے فرزند کو بتا دیں, فجر نماز کے بعد, روزانہ فجر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ علم نشرح 7 مرتبہ روزانہ پڑھا کریں. اول آخر 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیا کریں. اور ہر نماز کے بعد, یقیناً مدرسے میں ہے تو نماز کی پابندی بھی ہوتی ہوگی, تو ہر نماز کے بعد قرآن شریف میں جو دعا آئی ہے, بڑی مشہور معروف دعا ہے,
रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप शुरू का एक लफ्ज़ भी बोल देंगे, एक आध लफ्ज़ भी बोल देंगे तो उम्मीद है वो पहचान जाएंगे, जान जाएंगे। और ये दुआ हर नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ना है अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। अल्लाह ताला चाहे तो इंशाअल्लाह ताला मामला बिल्कुल आसान होगा और उनका दिल पढ़ने में भी लगेगा, शरह सद्र भी होगा, दीन के लिए सीना कुशादा भी होगा और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी वो बहुत अच्छे पोजीशन पे रहेंगे। साथ ही साथ एक बात याद रखें, इल्म दीन एक नूर है। कुरान का इल्म, हदीस का इल्म, ये नूर है। ये नूर किसी तारीक जगह पर आ नहीं सकता। मतलब ये है, दिल अगर गुनाहों से आलूदा हो, बिल्कुल सियाह हो चुका हो, तो वहाँ यह अल्लाह का नूर, इल्म दीन का नूर कैसे बसेरा कर सकता है। तो ज़रूरी है कि हम गुनाहों से तौबा करें, गुनाहों से बचने की कोशिश करें। हर वो शख्स जो कुरान पढ़ता है लेकिन उसको ये शिकायत रहती है कि उसके फयूज़ात, उसका जो फैज़ है वो हम पे नज़र नहीं आता, या उसके असरात जो हम सुनते हैं वाक़ियात में, रिवायात में, वो असरात हमारी ज़िंदगी में महसूस नहीं होती हैं। तो उसके ताल्लुक से अर्ज़ यही है कि गुनाहों से तौबा करें, बचने की कोशिश करें, उसके बाद कुरान पढ़ें, आप इल्म दीन हासिल करें तो इंशाअल्लाह ताला बेहद फ़ायदा होगा। ज़रूर जी मुफ्ती साहब, यहाँ पर एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? हम निजामाबाद से बात कर रहे हैं। जी बताइए। तो ये हमारा बच्चा है 15 साल का, जरा पढ़े तो याद नहीं रह रहा, उनको भूल जा रहे, पढ़े तो कुछ याद रह रहा फिर भूल जा रहे। ठीक है। हर एक हमारे बच्चे को रिश्ते नहीं आ रहे, जरा परेशान है। ठीक है। क्या अगर आपने प्रोग्राम शुरू से देखा हो तो अभी कुछ देर पहले ही मुफ्ती साहब ने 2 बार इसका जवाब दिया। बहरहाल मैं फिर भी आपको जी तो देखे हम अभी थोड़ी देर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और आपके बच्चे की याददाश्त का मसला है, आपको ज़रूर जवाब देंगे इसका। अभी पढ़े तो किसी याद रह रहा बच्चे को, फिर याद करे तो नहीं हो रहा। ज़रूर ज़रूर आपको जवाब देंगे मोहतरमा, बहुत शुक्रिया। जी मुफ्ती साहब, ये रिश्ते के बारे में तो आप बयान कर ही चुके हैं 1-2 बार। इनके 15 साल के बच्चे की याददाश्त का मसला है, उसके लिए कोई दुआ तजवीज़ करें। जी, फजर नमाज के बाद 300 मरतबा या हाफिजू, या हफीज़ू या हफीज़ू 300 मरतबा अव्वल आखिर दरूद शरीफ के साथ पढ़ा करें और उसको पानी पे दम करके पी लिया करें तो इंशाअल्लाह ताला हाफिज़ा मजबूत होगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। एक कॉलर को शामिल करते हैं। या हफीज़ू या हफीज़ू या हफीज़ू, ये जी बिल्कुल, हमें उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन साहब, कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं कश्मीर से अब्दुल गनी हूँ। जी अब्दुल गनी साहब, बताइए कि आपका क्या मसला है? जी मैं रोज तो कुरान की तिलावत करता हूँ, लेकिन ये ज़बानी याद नहीं होता है, इसके लिए कुछ दुआ बताइए। जुबानी कुरान शरीफ याद नहीं होता है? जी जी, मतलब हिफ्ज करना। तिलावत करता हूँ रोजाना जी। मैं चाहता हूँ कि ये ज़बानी याद होना चाहिए। वो तो हिफ्ज किया जाता है उसका। हाँ हाँ, आप हिफ्ज करना चाह रहे हैं? जी ठीक है, जरूर। और कोई मसला आपका? बस सर यही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपको जरूर जवाब देंगे इसका। जी मुफ्ती साहब, पहले इनके सवाल का ही जवाब दे देंगे। इनका मसला है कि ये हिफ्ज करना चाह रहे हैं, कुरान शरीफ रोजाना तिलावत करते हैं लेकिन याद नहीं होता है। चाहे शायद इनका कहने का मतलब ये था कि छोटी सी सूरत भी अगर ये पढ़ते हों रोजाना तो वो भी याद नहीं हो रही है, उसके लिए क्या तजवीज़ है? जी देखिए, कुरान शरीफ एक मोजिज़ा है। ये इतनी आसानी से याद रखना कोई आम बात नहीं होती है, तो इसके लिए आप जो हिफ्ज़ का तरीका है उसको फॉलो करें। उसका मुख्तसर तरीका तो हम अर्ज़ कर देते हैं, आप अपने करीब में किसी हाफिज़ साहब से राब्ता करें, वो आपको याद करने का तरीका बताएंगे। मुख्तसर तरीका ये है कि आप जो सूरत याद करना चाहते हैं या जितना हिस्सा कुरान का आप याद करना चाहते हैं उसको पहले रवानी के साथ पढ़ना सही कर लें। बिल्कुल रवानी के साथ पढ़ना आप शुरू कर दें, कहीं रुके बगैर, कहीं अटके बगैर आप बिल्कुल तजवीद की रियायत करते हुए पढ़ते चले जाएं। ये रवानी इतनी हो कि बिल्कुल आप बगैर किसी गलती के, बगैर किसी रुके
अटके हुए पढ़ सकें। तो इस तरह आप अच्छी तरह मश्क कर लें, उसके बाद उसको थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके याद करना शुरू कर दें। अलामत वक्फ वगैरह होंगी वहाँ पे कुरान शरीफ जहाँ आप पढ़ते हैं, तो अलामत वक्फ वगैरह होंगी तो देखिए कहाँ रुकना है, शुरू से लेकर के एक जुमला या उससे कम, एक सतर से कम में रुक के आप उतने को बार बार दोहराते जाएं। उतना याद हो जाए तो फिर दोबारा दोहराएं, तीसरी बार दोहराएं। ये तरीका अपनाएं तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन याद होगा। और उसके साथ साथ दुआ करें आप कि अल्लाह ताला अपना कलाम आपको अपने सीने में महफूज करे, तो इंशाअल्लाह ताला ये दुआ बड़ी कारगर होगी। मजीद अभी मैंने जैसा कि अर्ज किया, सूरह अलम नशरह फजर के बाद सूरह अलम नशरह 7 मरतबा पढ़ के अपने ऊपर दम कर लिया करें, पानी वगैरह पे दम करके पी लिया करें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो बड़ा करम होगा। ज़रूर। यहाँ पर एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब। जी कौन हेलो। साहब, कहाँ से बात? जी मैं बीकानेर से बोल रहा हूँ। जी जनाब बताइए। जी मेरी आंखों की रोशनी जो है 3 साल से क्या धुंधली हुई है, मेरे को साफ नहीं दिखता है, जी मैं अच्छी तरह चल नहीं पाता हूँ, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ 5 टाइम। आप मेरे लिए दुआ बताएं तो मैं जो है आंखों की रोशनी मेरी सही हो जाए। मेरे को धुंधला बहुत ज्यादा दिखता है साहब, ये 3 साल से मेरे थोड़ी दिक्कत होगी। ज़रूर आपको जवाब देंगे इसका। कुछ ऐसी दुआ बताएं जो मेरे सही हो जाए, रोशनी मेरे को साफ नहीं दिखने लग जाए, थोड़ा तेज दिखने लगे। जी हज़रत आपको ज़रूर इसका जवाब देंगे। आप हमारे साथ बने रहें, मज़ीद कॉलर्स भी हमारे साथ बने रहें, नाज़रीन बने रहें, हम इसका जवाब ज़रूर देंगे, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक कॉलर को ही शामिल करते हैं पहले। हेलो, ये कॉल ड्रॉप हो गई। नाज़रीन फ़ोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं 18004192 और एक और नंबर है 9989975324। इन नंबरात पर आप हमसे रब्ता कायम करके अपनी परेशानियाँ, अपने मसाइल का हल जान सकते हैं दुआओं के ज़रिए। आपको ये मुफ्ती साहब बता देंगे कि किस मौके पर किस परेशानी के लिए कौन सी दुआ पीलीभीत से बोल रहे हैं। जी 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 बताएं क्या मसला है आपका? बच्चों की हाइट के लिए दुआ बता दीजिए। जी डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से बोल रहे हैं, बस यही पूछना था। ठीक है, ज़रूर आपको जवाब देंगे इसका, आपको ज़रूर जवाब देंगे मोहतरमा, शुक्रिया। मुफ्ती साहब बीकानेर से भाई का फ़ोन था, उनका मसला है कि आंखों की रोशनी कमज़ोर है, 3 साल से कमज़ोर है, आंखों की रोशनी के लिए कोई दुआ बता दें उनको। जी अल्लाह ताला आपकी आँख की रोशनी बहाल कर दे और इजाफा फरमा दे, जो आपकी परेशानी है वो दूर हो जाए। मुझे याद आ रहा है इसी चैनल के सहरी टाइम में मैं हाजिर था, राजस्थान से एक कॉल आई थी, एक खातून ने कहा था कि उनकी आँख में कोई परेशानी थी और वो बॉम्बे गई, वहाँ पे बहुत किसी फॉरेन के डॉक्टर से उन्होंने टाइम लिया, अपॉइंटमेंट लिया और वहाँ चेकअप करवाया, तो उनको कहा गया कि आपकी आँख की रोशनी वापस नहीं आ सकती। ये बिल्कुल मेरे साथ जो तजुर्बा हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आँख की रोशनी वापस ही नहीं आ सकती कहा गया। उसके बाद वो मायूस होकर घर लौटी। उनकी एक आदत थी, रोज़ाना वो कुरान शरीफ पढ़ा करती थी। तो कुरान की बरकत से कुछ ही महीनों में ऐसा हुआ कि उनकी वो जो आँख की रोशनी, जिसको डॉक्टरों ने कहा था कि बिल्कुल ये ठीक नहीं हो सकती, आपकी आँख काम नहीं कर सकती, वो आँख बिल्कुल बहाल हो गई, आँख की रोशनी ठीक हो गई। तो वो रो कर लाइव कॉल करके हमें बता रही थी कि ये कुरान करीम का करिश्मा है, ये कितना बड़ा एक मोजिज़ा है। देखें कि कुरान की बरकत से मेरी आँख की रोशनी बहाल हो गई। तो हमारा मशवरा आपके लिए भी यही है कि आप रोज़ाना कुछ देर ही सही कुरान की तिलावत करें। उसके बाद दूसरी बात ये अर्ज़ है कि आप आँखों में सुरमा लगाया करें, जब भी लगाएं तो ये दुआ हदीस में मरवी है, बड़ी फजीलत रखती है। ये दुआ पाबंदी से पढ़ें। अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समई वल बसर, ये आम 40 दुआएं वगैरह जो होती हैं उनमें भी ये दुआ मौजूद होती है, नहीं तो आप नोट कर लें। अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समई वल बसर, ये दुआ पढ़ते हुए आप आँखों में सुरमा लगाएं तो अल्लाह चाहे तो आपकी आँख की रोशनी बहाल होगी। और जिन लोगों की आँखों की रोशनी ठीक है, जो सही तौर पे देखते हैं, वो भी ये दुआ पढ़ें। अल्लाह चाहे तो पूरी ज़िंदगी कभी आँख की रोशनी कम नहीं होगी। बिल्कुल जी मुफ्ती साहब, ऐसे कई सारे वाक़यात हमारे सामने भी हम देखने को मिले हैं जहाँ डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब दे दिया हो किसी भी मर्ज़ का, लेकिन फिर दुआ के ज़रिए उस चीज़ का इलाज बिल्कुल हो पाया। बहरहाल यहाँ पर एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा है, अस्सलाम कहाँ से वालेकुम। बात करें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब है, कहाँ से बात कर रही हैं?
وعلیکم السلام. برائے مہربانی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. جی ٹی وی کی آواز بند ہے ہماری. جی بتائیے آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ ارے وہی ابھی جو میں نے کال کی تھی بریلی سے. جی بتائیے مسئلہ بتائیے. جی ہمارے بیٹی کو 5 سال ہو گئے, کوئی اولاد نہیں ہے, اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے. ٹھیک ہے, اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے مفتی صاحب, پہلے انہی کے کال کا جواب دے دیں گے. 5 سال سے بیٹی کو کوئی اولاد نہیں ہے. جی ہلو جی مفتی صاحب, ان کی جی بچی کی اولاد کا جی مسئلہ ہے, اولاد نہیں ہو رہی 5 سال سے. ان کے لیے گزارش ہے کہ پہلے تو نماز, جی ہاں گزارش ہے کہ یہ نماز کی پابندی کریں اور اس کے بعد دعا کریں. اللہ چاہے تو اولاد ہوگی. ایک وظیفہ بھی ہم عرض کر دیتے ہیں, وہ یہ کہ ہر نماز کے بعد اگر نہ ہو سکے تو کم سے کم فجر کے بعد تو ضرور یہ کیا کریں, یا اللہ یا رحمانو یا رحیم. یہ 313 بار لکھ لیں, بالکل آسان سا ہے. یا اللہ یا رحمانو یا رحیم 313 بار روزانہ فجر کے بعد پڑھنا ہے. جی مفتی صاحب, یہ سوال میں دوبارہ کل آپ کے سامنے اس کے بعد جب بھی آپ نماز کے بعد دعا کریں گے, یہ سوال میں دوبارہ آپ کے سامنے کل پیش کروں گا. مفتی صاحب آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. ناظرین کل صبح آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوتے ہیں. بقیہ سوالوں کے جواب کل صبح انشاءاللہ 7:26 پر. تب تک کے لیے اللہ حافظ.